یہ واقعہ ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پر بہتان لگایا تھا عبداللہ بن ابی نے. عبداللہ بن ابی نے دیکھ لیا اور اس نے پھر کہا کہ ہیں نعوذ باللہ من ذالک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین بے شک وہ لوگ جاؤ بالافکی جو آئے بہتان لے کر عصبتم منکم ایک جماعت ہے تم میں سے لا تحسبوہ شر لکم نہ سمجھو اسے برا اپنے لیے بل ہوا خیر لکم بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ ہر آدمی نے اس میں سے مقتصب کمایا من الاسم گناہ سے والذی تولا اور جو شخص ذمہ دار بنا کبرہ اس کے بڑے حصے کا منہم ان میں سے لہو عذاب عظیم اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پر بہتان لگایا تھا عبداللہ بن ابی نے. جب جنگ سے وہاں پر جو ہے نا جس جنگ کے لیے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک جگہ سے پڑاؤ کیا تو وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہار ہے نا وہ گم ہو گیا. آپ اس کی تلاش میں بغیر بتائے نا ادھر ادھر گئی ہیں تلاش کرتی رہی ہیں تو قافلے کو پتہ نہیں تھا. آرڈر کر دیا گیا چلو جی چلو سارے چلے اور قافلہ چل پڑا. ٹھیک ہے نا جی. وہ جو ڈولی جس کے اندر آپ بیٹھتی تھی انہوں نے اٹھائی انہوں نے سمجھا اس میں بیٹھ گئی ہیں ہلکی تو وزن ہوتا تھا تو جو ہے نا جی انہوں نے سمجھا اس میں موجود ہیں. لیکن بعد میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے جہاں گئی تھی باہر حاجت کے لیے وہاں پر ہار نہ ملا ان کو تو آ کر جو ہے وہ وہاں لیٹ گئی. بعد میں جس کے ایک بندے کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا کہ بعد میں آ کر آپ نے جو ہے نا جی دیکھنا ہے کوئی بندہ پیچھے کوئی چیز تو کسی کی نہیں رہ گئی. وہ بندہ جب آیا دیکھا تو اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. انہوں نے کہا کہ بھی یہ تو اما عائشہ ہیں تو ان کو بٹھایا اونٹ بٹھا دیا اس نے اونٹ بٹھایا اور حضرت عائشہ اس پر بیٹھی وہ لے کر جب چلا گیا تو بعد میں جب پہنچ رہے تھے دور سے آ رہے تھے عبداللہ بن ابی نے دیکھ لیا اور اس نے پھر کہا کہ ہیں نعوذ باللہ من ذالک. اس نے پھر ایسی باتیں کی اس نے کہا یہ دونوں بعد میں کیوں آ رہے ہیں فلاں یہ وہ تو ایسی باتیں جو ہے اس نے کی. یہ باتیں صحابہ کرام کے اندر پھیلی اور یہ بات جڑ پکڑ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں یہ ساری بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا اذ سمیتموہ کیوں نہیں جب تم نے اس کو سنا ظن المؤمنون تو گمان کیا سمجھا مومنوں نے والمؤمنات اور مومن عورتوں نے بانفسہم خیرا اپنی جانوں کے لیے بہتر. یعنی کوئی بھی کام ایسا اگر ہو جائے تو یہ بندہ نہ سمجھا کرے کہ اس میں خرابی ہے. ہر کام میں کوئی بہتری بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہتر نتائج نکال لیتے. وقالوا ھذا افک مبین اور کیوں نہیں تم نے کہا کہ یہ بہتان ہے واضح. یہ تم کہہ دیتے نا یہ بہتان ہے واضح. ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کی بیوی ہو اور ایسے ہو جائے کبھی نہیں ہو سکتا. لولا جاؤ علیہ کیوں نہیں لے کر آیا وہ اس پر باربعۃ شہداء 4 گواہ. اپنی طرف سے باتیں اس نے گھڑ دی. 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آیا؟ اگر زنا کا تہمت لگانی تھی اس نے تو 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آیا اس پر؟ ہاں جی فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ پھر اگر نہیں لے کر آیا وہ گواہ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ تو وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. جو بندہ 4 گواہ نہ لے کر آئے وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا ہے چاہے وہ معاملہ ہوا بھی ہو نا جی.
اگر آپ کے 4 گواہ پورے نہیں ہوتے کسی کے اوپر آپ نے بہتان نہیں باندھنا، ورنہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ جو کسی کے اوپر الزام لگائے اس کو 80 درے لگانے اور ہمیشہ کے لیے اس کی جو ہے آگے دعا جو اس کی جو گواہی ہے وہ قبول بھی نہیں ہوگی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّکُمْ فِی مَا أَفَضْتُمْ، تو ضرور پہنچتا جو تم نے کیا ہے، فی اس پر، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ کسی عورت پر جو ہے ایسے تہمت لگانا کوئی آسان کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں عذاب عظیم کے اندر جو ہے ان بندوں کو مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ میری رحمت ہے، یہ میری مہربانی ہے، کیونکہ میں نے ایک اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ ایک بندے کو اس وقت عذاب ملے گا جب اس کا وقت آئے گا۔ ایک وقت دے دیا گیا پیریڈ، اختر علی سلفی کے لیے اتنا وقت ہے، اب یہ جو مرضی بیچ میں گناہ کر لے، معافی مانگ لے گا تو ٹھیک ہے، نہیں مانگے گا تو اس کو بعد میں سزا ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ہر بندے کے لیے۔ اذ تلقونہ بالسنتکم، جب لے رہے تھے اسے تم اپنی زبانوں کے ساتھ، یعنی ہر بندہ زبان دیکھا نہیں یہ تم بات چاہے یہ ہویا ایویں ہویا کیوں بات چاہے، ہاں جی جاسوسی باتیں اس طریقے سے بنانا، ہاں جی یہ زبانوں کے ساتھ جب بندے لیتے ہیں اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں، ایسا کیوں ہویا، یہ کیوں ہویا، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہیں علم نہیں تھا، وَتَحْسَبُونَ حَيًّا، اور تم اسے آسان معمولی سمجھ رہے تھے کہ معمولی گل کر لو یہ بارے چ کرنی ہے، معمولی بات سمجھتے ہیں ہم اس کے لیے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ کسی عورت کے بارے میں، کسی مرد کے بارے میں کیوں کیتا ٹھیک ہے کام انہیں غلط کیتا، گھر کسی نے کیا یا کوئی ادھر نہیں کوئی مطلب معاملہ بنیا، تسی انہوں پھیلاؤ نا، وہ کو پوچھ لو، صاف گل کلیئر اس سے کرو، ہاں جی اگر تم نے اس کو بالکل زنا کرتے دیکھا ہے تو 4 گواہ اس پر جو ہے وہ کرو، 4 مطلب بندے، ہاں جی وَلَوْلَا، اور کیوں نہیں، اس سَمَّيْتُمُوهُ، جب تم نے اسے سنا، کسی کے بارے میں بھی اگر تمہیں کوئی بندہ ایسی بات کرے تم سنو، کل تو تم کہا کرو، ما یکون لنا، نہیں ہے جائز ہمارے لیے، ان نتکلم ھذا بھذا، کہ ہم اس کے بارے میں کوئی بات کریں، سبحانک، پاک ہے وہ اللہ، ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان ہے بہت بڑا، یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا، کہ دوبارہ ایسا نہ کرنا، لمثلہ، اس طرح کا، ابداً کبھی بھی، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، یبین اللہ لکم الآیات، کھول کر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے تمہارے سامنے اپنی آیات، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم حکیم، خوب جاننے والا اور علم والا ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون، جو یہ پسند کرتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ پھیلے بے حیائی، فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے اندر، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو بندہ کسی پر بہتان لگاتا ہے اللہ دنیا میں بھی اس کو عذاب دے گا اور آخرت میں بھی عذاب۔ کچھ اعمال بندے کے ایسے ہیں جس کا دنیا میں بھی جو ہے اس کو سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملے گی، ان میں سے ایک یہ ہے جو کسی کے اوپر بہتان لگائے، کسی کو ذلیل کرے، اس بندے کو اللہ دنیا میں ذلیل کرتا ہے۔
واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، ولولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، رؤوف الرحیم، بڑا شفیق اور مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ یہ ایسا گناہ ہے، اللہ کہتا ہے مجھے بڑا غصہ آتا ہے اس کا، میں دنیا میں ہی بندے کو جو ہے نا سخت سے سخت عذاب دوں گا، سزا دینی ہے میں نے، لیکن ایسا کام ہے یہ جیسے کرتا ہے بندہ نا، جیسے ہی اسی وقت بھی اس کو عذاب پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ اتنا مہربان ہے اور شفیق ہے کہ تمہیں اس وقت نہیں پکڑتا۔ اس لیے کسی پر بہتان لگانے سے پہلے ہمیشہ جو ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جو ہے اس کی پکی جو ہے خبر کو بھی اگر تمہیں ہے تو پھر بھی چھپاؤ، کوشش کرو، اگر تمہارے پاس پورے گواہ نہیں ہیں، اور گواہ ہوں بھی تو اب وہ سزائیں نہیں ہیں، یہاں پر حدیں نہیں ہیں، وہ حدیں نہیں ہیں، اس چیز کو پھیلاؤ نہ، کسی کی تم جب جو عیب پوشی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری عیب پوشی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب